أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا۔ مالکی مالک ہے، یوم دن، الدین قیامت یا سزا و جزا۔ ایاکا خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاکا خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہم۔ اہدی تو دکھا، تو چلا نا ہم کو، نا کا مطلب ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا تو ہم کو چلا، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر، اہدنا تو ہم کو دکھا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ پہلی دو آیات کی ہم نے پچھلی نشست میں وضاحت کی تھی۔ تیسری آیت مالکی یوم الدین، یہ چوتھی صفت ہے۔ آپ غور کریں، الحمدللہ کا کیا مطلب تھا؟ تمام تعریفیں، شاباش، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ نمبر ایک رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے۔ نمبر دو اللہ کون ہے؟ جو الرحمن بڑا ہی مہربان ہے، الرحیم نمبر تین جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ نمبر چار اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، کون ہے وہ؟ ماشاءاللہ، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اچھا جی، یہ چوتھی صفت تھی مالک یوم الدین، اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ تھا کہ بعض اوقات کوئی رحم کرنے والا تو ہوتا ہے لیکن اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا کہ وہ رحم کس پہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اگلی ہی آیت میں جواب دے دیا کہ مالکی، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے۔ وہ کیا ہے؟ مالک ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ۔ بعض اوقات بندہ مالک تو ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری قرات میں ملکی ہے، ملک یہ بھی نبی علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو ملکی، ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، ملک کا کیا معنی ہے؟ بادشاہ۔ فرمایا کہ وہ بادشاہ ہے جس کے اوپر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔
اس کے اختیار میں سب کچھ ہے کہ وہ رحم کرے یا نہ کرے، سب کچھ اختیار میں ہونے کے باوجود وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، الدین، دین کا کیا معنی ہے؟ دین کے قرآن مجید میں کوئی 3-4 معنی جو ہیں 3-4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دین کا معنی اطاعت بھی ہے، دین کا معنی اطاعت بھی ہے، دین کا معنی قانون بھی ہے، دین کا معنی سزا و جزا بھی ہے۔ جی سمجھ آئی بات کی؟ بولتے نہیں بھائی، یہ جمعہ نہیں ہے، یہ کلاس ہے، شاباش بولا کریں۔ سمجھ آئی ہے؟ دین کا معنی اطاعت بھی ہے، دین کا معنی قانون بھی ہے، اور دین کا تیسرا معنی ہم نے کیا بتایا؟ جزا و سزا بھی ہے۔ ابھی دیکھیں جی، شریعت کو دین کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شریعت کی اطاعت کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ دین۔ دوسرا معنی ہم نے کیا بتایا تھا؟ دین کا کیا معنی ہے؟ شاباش بولیں۔ قانون۔ کیا معنی ہے؟ قانون۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی، مطلب ہمارا دین اسلام ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو معنی کیا ہوا؟ ہمارا جو قانون ہے وہ سلامتی والا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ ظالم، یہ حکمران پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں، اگر چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے تو سارے یہ عوام کیا کہتے ہیں، وہ ٹنڈی ہو جائے گی ہیں؟ تو یہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، قتل کے بدلے میں قتل، یہ وہ کرتے ہیں نا باتیں۔ ان بے شرموں کو یہ نہیں پتہ کہ اس کائنات میں جو سب سے سلامتی والا قانون ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ ہمارا دین ہے، دین اسلام ہے، یہ سلامتی والا قانون ہے۔ تو دین کا معنی کیا ہوا؟ قانون۔ تیسرا معنی جزا و سزا۔ یہاں پہ جزا و سزا کے معنی میں ہے، وہ مالک ہے جزا و سزا کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے جزا و سزا کے۔ آپ سے ایک سوال کر لوں جی، تیار ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ وہ مالک ہے کس دن کا؟ قیامت کے دن کا، جزا و سزا کے دن کا۔ کیا دنیا کا اللہ مالک نہیں ہے؟ بولتے نہیں بھائی؟ دنیا کا مالک ہے، پر یہاں تو نہیں آیا۔ یہاں تو آیا ہے کہ وہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ پھر دنیا میں بادشاہ کون ہوا؟ پر یہاں آئے نہیں، یہاں پہ آنا چاہیے تھا نا، مالک یوم الدنیا والدین، وہ دنیا کے دن کا بھی مالک، قیامت کے دن کا بھی مالک، لیکن یہاں پہ یہ نہیں آیا۔ سوال سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ کیوں جی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں، چھوٹی چھوٹی یہ کرسیاں، چھوٹے چھوٹے اختیارات لوگوں کو دیے ہیں۔ کیوں جی؟ پنڈ دے وچ گل مشہور ہے، جہدے بوئے دے باہر منجی وہی چودھری ہے۔ کیوں جی؟ ہے کہ نہیں؟ ہر محلے چودھری ہے، اس محلے کا چودھری وکھرا، ساتھ والے محلے کا دوسرا چودھری، وہ تیسرے محلے کا تیسرا چودھری، ہر جگہ پہ چودراہٹے ہیں، ہر جگہ پہ حکومتیں اور کرسیوں کے رولے اور لڑائیاں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن مالک یوم الدین، دنیا میں نہ کسی کی منجی ہوگی، نہ کرسی ہوگی، نہ کوئی چھوٹی چودر نہ بڑی چودر۔ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ دنیا میں حکومتیں کرنے والوں، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ دنیا میں اللہ نے اختیار دیے، یہ وزیر اعظم پاکستان ہے، یہ جناب وزیر اعظم فلاں ہے، یہ فلاں کا صدر و فلاں۔ قیامت کے دن ایسا کچھ بھی لا ملک ظاہرا فیہ لأحد الا للہ۔ قیامت کے دن جو بادشاہت ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ مالک یوم الدین اے مالک الامر کلہ فی یوم القیامہ، قیامت کے دن
جتنے امور ہیں سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتیٰ یسأل عن خمس، کوئی مئی کا لال قیامت کے دن اپنی مرضی سے اپنے پاؤں کو بھی حرکت نہیں دے سکے گا۔ یہاں پہ تو چلتے پھرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سب کچھ، لیکن قیامت کے دن جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں نہ دے گا، کوئی ابن آدم اپنے پاؤں کو بھی حرکت نہیں دے سکے گا، کوئی وہاں پہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ اکیلا ہی مالک ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ آگے جی، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا ایک معنی ہے اطاعت، عبادت کا ایک معنی ہے پرستش، ٹھیک ہے جی۔ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جس کام سے اللہ راضی ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو ہم ہر وہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب تیری ہی کہاں سے آیا؟ یہ یاد رہے، عربی میں پہلے فعل ہوتا ہے کام، فعل کا مطلب ہے کام، پھر دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے فاعل، کام کرنے والا، پھر تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے مفعول، جس پہ کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب فعل فاعل مفعول یہ ترتیب سے آئیں ترجمہ سیدھا سیدھا ہوگا۔ جب مفعول کو آخری والے کو اٹھا کے ہم پہلے لے آئیں گے اور پہلے والے کو بعد میں کر دیں گے تو اس جملے میں تخصیص پیدا ہوگی۔ یہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں آسان الفاظ میں سمجھانے کی، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ فعل فاعل مفعول، ہم نے مفعول کو اٹھایا اور فعل سے پیچھے لے گئے، اب اس جملے میں خود بخود خاص ہونے کا معنی پیدا ہو جائے گا، خاصیت کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ یہاں بھی یہ ہے، اصل جو عبارت تھی وہ یہ تھی نعبدو کا و نستعین کا، اصل جملہ یہ ہے۔ یہ جو کاف تھا نا، کاف اس کی جگہ بعد میں تھی، اس کاف کو اٹھایا شروع میں ایا لگا کے تو اس کو فعل سے ہم پہلے لے آئے، اب اس جملے میں خاص کا معنی پیدا ہو گیا ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا ایاک نعبد، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ کسی اور کی نہیں کرتے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ تو راضی ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بڑی ہی پیاری آیت ہے۔ اگر وقت ہوتا نا، یقین جانے اس پہ میں کوئی گھنٹہ بولتا رہتا۔ اس کی خصوصیت یہ سمجھیں، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور سورۃ الفاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، آپ غور کریں گے نا۔ پہلی چیز اس میں دیکھیں، پہلے عبادت کا ذکر ہے، پھر مدد طلب کرنے کا ذکر ہے۔ پہلے عبادت پھر مدد۔ دراصل یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے جب بھی کچھ مانگنا ہے نا، ترتیب تمہاری یہ ہو، پہلے عبادت پھر طلب۔ پہلے اس کی بڑائی بیان کرو، تعریف بیان کرو، ثنا بیان کرو، پھر اس سے کچھ طلب کرو، پھر اس سے کچھ مانگو۔ دوسرا، پہلے ہم نے تعریف بیان کی، پھر کہا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور پھر تجھ سے مانگتے ہیں۔ دراصل ہم یہ وسیلہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، کس چیز کو؟ اس کی عبادت کو۔ یہاں پہ
یہ ہم مسئلہ بھی کلیئر کر دیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ وسیلے کا منکر ہے. بھائی ہم کیسے وسیلے کا منکر؟ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اللہ کو ہم اس کی عبادت کا وسیلہ دیتے ہیں اور پھر اس سے مانگتے ہیں. ہم بڑا وسیلے کا منکر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. وسیلے کا منکر کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگنا ہے، اللہ کے بندو اللہ کو وسیلہ دے کر مانگو، اللہ بڑی جلدی تمہاری دعا قبول کرے گا. وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا وسیلہ دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا، اس کی صفات کا وسیلہ دو. جیسے یہاں پہ ہم یہ دے رہے ہیں، اے اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو رب العالمین بھی ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لہذا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ ابھی چوتھے پارے میں کچھ آیات آئیں گی، اس میں یہ آپ نے سنی بھی ہوں گی. اس میں جو ترتیب ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا اننا سمعنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا، بار بار ربنا ربنا ربنا. اب مفسرین کہتے ہیں کہ جب اپنی دعا میں تم بار بار پکارتے ہو نا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، تو جس دعا میں ربنا کا وسیلہ بار بار دیا جائے، ہمارا رب ایسی دعا کو رد کرتا نہیں ہے. تو وسیلے کے ہم منکر نہیں. جو شرعی وسیلہ ہے، ہاں جو فوت ہو گئے ان کے نام کا وسیلہ نہ پورے قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، وہ ہم کیسے مانگے، وہ کیسے وسیلہ دیں؟ جس چیز کا ذکر ہے، عبادت کا، اطاعت کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. جیسے کہ وہ غار والی حدیث میں، وہ کافی لمبی حدیث ہے، ایک نے کہا میں نے والدہ کی خدمت کی تھی، اللہ مجھے اس کا صلہ دے دے، والدین کی خدمت کی تھی. دوسرے نے مزدور کا ذکر کیا، میں نے اس کی مزدوری زیادہ دی تھی. تیسرے نے کہا اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے وہ زنا چھوڑ دیا تھا، اللہ ہماری باتیں قبول ہیں تو اس پتھر کو ہٹا دے. تو انہوں نے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا، لہذا نیک اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے. ٹھیک ہے، جو فوت ہو گیا اس کا وسیلہ دینا جائز نہیں، نہ ہی ثابت ہے. تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے کسی اور سے مدد مانگتے نہیں. بھائی جان پانی کا گلاس بنائیں گے؟ یہ میں نے ان سے مدد طلب کی ہے. ابھی آپ نے نماز میں کہا ہے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ جو ہم نے مدد طلب کی ہے یہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ کیوں جی؟ زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ یہ تعاون ہے. یہ کیا ہے؟ تعاون ہے. یہ تعاون ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ کہتے ہیں نیکی اور تقوی کے کاموں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی سے کسی تکلیف کو دور کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے تکلیف کو دور کرے گا. تو یہ تعاون ہے. یہ زندہ اسباب کے ساتھ مدد کر سکتا ہے، لیکن بغیر کسی اسباب کے مدد طلب کرنا اللہ کے علاوہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے. ایاک نستعین، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تعاون لے سکتے ہیں. بھائی ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ دعا کے شفا. کیوں جی؟ دعا. اب ڈاکٹر کے پاس ہم شفا لینے جائیں یہ غلط ہے. شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ فوجی لڑتے ہیں، یہ لڑنا کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، تعاون. لیکن فوجیوں کا لڑنا کیا فتح ان کے ہاتھ میں ہے؟ فتح کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیماری سے شفا. ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں شفا مجھے کون دیتا ہے؟ تو یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. شفا مانگنے ہیں تو کسی بزرگ، کسی پیر، بڑے چھوٹے سے نہیں، بلکہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم شفا بھی مانگتے ہیں تجھ سے، فتح مانگتے ہیں تجھ سے. اللہ اولاد مانگتے ہیں. حکیم صاحب دعائی تو دیں گے لیکن اولاد دے سکتے؟ پیر صاحب دعا دے سکتے ہیں لیکن اولاد دے سکتے؟ وہ کون دے گا؟
وہ اللہ ہی دے گا۔ اچھا ایک اور ترجمہ ہم کرتے ہیں، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، عبادت میں مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہم تو اتنے کمزور ہیں، اپنی طاقت سے تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے، عبادت بھی کرتے ہیں تو تیری مدد کے ساتھ، گناہ سے بچتے ہیں تو بھی تیری مدد۔ دراصل یہ ترجمہ ہے اس جملے کا، لا حول ولا قوت، اے اللہ تیری طاقت کے بغیر نہ نیکی کی توفیق اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی کوئی بھی کام ہے، اس پہ مدد اللہ سے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرو تو کس سے؟ اللہ سے۔ لہٰذا اب کسی اللہ کے علاوہ کسی کی نہ عبادت ہوگی، نہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد طلب کی جائے گی۔ اہدی، تو دکھا، تو چلا نا ہم کو الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحم کرنے والا، مالکی مالک ہے، ملیکی بادشاہ ہے، مالکی مالک ہے، ملیکی بادشاہ ہے۔ یوم کا معنی دن، الدین جزا و سزا، یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاکا، خاص تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ واو کا معنی کیا ہے جی؟ اور ماشاءاللہ، ایاکا خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جو نون ہے نا، نون یہ ہمیں بتا رہا ہے اس میں ایک ضمیر ہے نحن جمع کی، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدی، اہدی تو ہمیں دکھا یا تو ہمیں چلا، الصراط نا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس جملے کی وضاحت انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔